ڈاکٹر نوید جمیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. سندھ اسمبلی کے رول آف بزنس میں سیکشن 143 اور 144 پابند کرتا ہے کہ بجٹ سے پہلے بجٹ پر بحث ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے اس بحث کرانے کے لیے، بجٹ کی تجاویز کے لیے کوئی سیشن نہیں بلایا کہ تاکہ اس میں ٹریجری بینچز کے علاوہ دیگر جو نمائندے ہیں، وہ بھی سندھ کے ہی نمائندے ہیں، وہ اپنی تجاویز دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے لگ بھگ کوئی 1000 یا اس سے بھی زیادہ کراچی، حیدرآباد، دیگر علاقوں کی اسکیمیں بنا کر پی این ڈی میں جمع کریں تاکہ یہ بجٹ عوام سے جمع ہوتا ہے اور عوام پر خرچ ہونے کے لیے ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک اسکیم بھی نہیں آئی، ایک اسکیم کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور ایک یک طرفہ بجٹ بنایا. کراچی جو وفاق کے بجٹ میں لگ بھگ 70% پیسہ صرف کراچی سے جاتا ہے. صوبے کے بجٹ میں 90 سے 95 پیسہ جو صوبے کی کلیکشن ہوتی ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہ بد نصیب شہر ہے، اور میں اس شہر کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہوں، کہ جو وفاق کو 70% اور صوبے کو 75% دینے والا شہر، جسے ورلڈ بینک نے یہ قرار دیا کہ یہ لیویبل سٹی نہیں ہے، اس کی سہولتیں خاص طور پر سیوریج اور واٹر سپلائی کی سہولتیں کسی شہری سہولتوں جیسی نہیں ہیں. ابھی 4 دن پہلے 173 بڑے شہروں کی فہرست جاری ہوئی، ان کی سہولتوں کی فہرست جاری ہوئی، جس میں کراچی دنیا کے 173 میں سے کراچی دنیا کے 5واں بدترین سہولتوں کا شہر قرار پایا. وہ شہر جس کا ایک ایک آدمی وفاق اور صوبے کو ٹیکس دیتا ہے. ہم نے بڑے غور سے بجٹ کو پڑھا. یہ آپ کی دونوں کتابیں رکھی ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی.
250 अरब रुपए सालाना सूबाई हुकूमत के बजट में देने के बावजूद कराची में किसी नई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में नहीं आया, किसी नई यूनिवर्सिटी के लिए पैसे नहीं रखे गए, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं। आपने लियारी के अस्पताल को अपग्रेड किया, बहुत अच्छी बात है। लियारी में भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन कराची में और भी अस्पताल हैं। मेरा हल्का लियाकताबाद गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर पर्सन ने अपने प्रोग्राम में कहा कि लियाकताबाद जो पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, हालांकि गरीब लोगों की बस्ती है, वहाँ पे अस्पताल है, न्यू कराची में अस्पताल है, सोजानी में अस्पताल है, औरंगी में अस्पताल है, कोरंगी में अस्पताल है। उनको भी अपग्रेड कर देते, उनको भी जनरल हॉस्पिटल का दर्जा दे देते। दो 2009 में सरदारी साहब 9 पर तशरीफ लेकर आए, मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा MQM के जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये लिसानी तफरीक और ये शही और दही तकरीब हम अपनी जिंदगी में ख़त्म कर जाएं। हमारे बाद वाली नस्लों को इसका सामना ना रहे। हमारी गुज़िश्ता दिनों जरदारी साहब से कई मुलाकातें हुई। उन्होंने दोबारा इसी ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे उनकी नीयत पर या उनकी नेक नियति पर कोई शक भी नहीं है कि वो वाकई में ऐसा चाहते हैं, लेकिन उनके ये जज्बात, उनकी ये सोच उनकी जमात में नीचे मुंतकिल नहीं होती और नीचे न सिर्फ ये तफरीक मौजूद है, पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। मेरी 2008 में या 9 में पीर मजरूल हक साहब से मुलाकात हुई और हैदराबाद आए हुए थे। मैं उनसे मुलाकात करने चला गया सर्किट हाउस, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी खानदान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि याया खान ने जो इलेक्शन कराया था उसमें हैदराबाद की सूबाई असेंबली की एक ही सीट होती थी, उससे मेरे अंकल MPA थे। उन्होंने उनका हवाला देते हुए, क्योंकि पीर मदर साहब का भी सारा वक्त हैदराबाद में गुजरा, पीर मदर साहब की जो वालदा थी
وہ حیدرآباد کے ہی ایک بہت مشہور اسکول سے وابستہ تھیں. تو انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے انکل کا کیا کہ جب وزیر اعظم اپنا یحییٰ خان نے، صدر یحییٰ خان نے 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی بات کی، تو میرے ان انکل کا ذکر کرتے ہوئے اور لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، ہمیں تو سندھ کے ساتھ ہی رہنا ہے. انہوں نے میری معلومات میں یہ بھی اضافہ کیا کہ اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے کہ یونیورسٹی کے ایک ڈیلیگیشن کو لے کے جی ایم سید صاحب کے پاس گئے، تو جی ایم سید صاحب نے بھی کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرنے کی حمایت میں پمفلٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ ہم نے جا کے انہیں کنوینس کیا کہ یہ ظلم نہیں کریں. تو اس وقت کے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے صوبے سے علیحدہ صوبے کی مخالفت کی اور سندھ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا. تو اس لیے کہ ہمارے تمام بزرگوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہم پیار و محبت سے رہ سکتے ہیں، لیکن اب جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اتنا پیسہ دینے کے باوجود جو کراچی کے لوگ اپنی جیب سے دیتے ہیں، ایک سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی دونوں کتابیں رکھی ہیں، اس میں کوئی نئی اسکیم نہیں ہے. 2014 سے چلنے والا K4 کا پروجیکٹ 8 سال گزرنے کے باوجود نہ صرف مکمل نہیں ہوا ہے، اس مرتبہ بھی اس کے لیے ایک انتہائی تھوڑی سی قیمت رکھی گئی ہے، اور یہ پانی سبھی کے استعمال میں آنا ہے. اس K4 کے پروجیکٹ کو، جو کہ اوریجنلی 650 MPD کا پروجیکٹ تھا، اس کو 256 MGD پر اس لیے ڈیزائن کیا گیا کہ سندھ حکومت نے اس کے لیے پانی دینے کے لیے منع کر دیا. 1986 میں جو کراچی کے لیے اپروو پانی تھا 1200 کیوسک، اس میں سے اتنا ہی پانی بچتا ہے جو کہ 1986 سے لے کر اور آج تک کراچی کے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، کہ اس پانی میں صرف 256 MPD کا ہی پروجیکٹ بن سکتا تھا. حالانکہ یہ پانی اس کراچی شہر میں استعمال ہونا تھا، جس کو آپ سندھ کا صدر مقام، سندھ کا کیپٹل کہتے ہیں، سندھ کا حصہ کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے اس کے لیے بھی پیسے دینے کو تیار نہیں، اب اس کے لیے بھی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2016 میں کراچی کے لیے 171 اسکیم میں رکھی گئیں 2016-17 میں، اور 2017-18 میں
یہ ساری اسکیمیں نکال لی گئیں، حالانکہ 2016 میں بھی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی، اور ہر سال یہی روٹین ہے کہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی تسلی کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں اور اگلے سال وہ اسکیمیں نکال لی جاتی ہیں۔ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، نارتھ کراچی کی ہیلتھ اسکیمیں گزشتہ 10 سال سے مکمل نہیں ہوئیں۔ سوجانی ٹاؤن، لائنز ایریا سائٹ، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، کریم آباد میں اربوں روپے خرچ کر کے بننے والی اسکیمیں اے ڈی پی سے نکال دی گئیں۔ 2010 میں 2012 میں کورنگی کے لیے، حیدرآباد کے لیے میڈیکل کالجز اپروو ہوئے، آج تک شروع نہیں ہو سکے ہیں، آج تک ان کی بلڈنگیں بن گئی ہیں لیکن مکمل نہیں ہوئے، اسٹارٹ نہیں ہوئے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب تشریف رکھتے تھے یہاں پر، چلے گئے ہیں، باقی سارے دوست ہمارے پیپلز پارٹی کے موجود ہیں، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ محبتوں سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کراچی، حیدرآباد کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے، اور یہ کوئی فیور نہیں ہے، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، اور انہی مسائل کے حل کے لیے وہ وفاق کو بھی ٹیکس کی مد میں سینکڑوں ارب روپیہ ادا کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک شہر ہے جو خود رو انداز میں بڑھ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے پریشان ہیں۔ میں اس اسمبلی کا ممبر ہوں، ہر سال، ہر مہینے واٹر بورڈ کو اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے پانی کا بل ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے نل میں سے صرف ہوا آتی ہے، اور اپنے استعمال کے لیے بازار سے ٹینکر سے پانی خرچ کر کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پورے کراچی کا حال ہے، پورے کراچی کا یہ حال ہے۔ آج کا مہنگائی کا وقت ہے، ہر آدمی مہنگائی سے پریشان ہے۔ حکومت سندھ کا ایک محکمہ ہے، بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کنٹرول، 500 زیادہ اس کے ملازمین ہیں۔ 15 سال تک اس محکمے کو ایک ڈائریکٹر کے توسط سے چلایا جاتا رہا۔ ڈائریکٹر اس کے
ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب ڈائریکٹر جنرل کمشنر سوشل ویلفیئر کو اس کا چارج دے دیا گیا ہے۔ پورے کراچی میں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کوئی فرد آ کر نہ پرائس چیک کرتا ہے، نہ مہنگا سامان بیچنے پر کسی کو چالان کرتا ہے۔ محکمے کے سارے افسران کا کام یہ ہے کہ اس محکمے میں اپائنٹ ہونے کے بعد گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے ہیں، وہی پبلک فنڈ میں سے، وہی پبلک کے جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے اور دکانداروں سے، فیکٹری مالکان سے اور گوداموں سے رشوت لیتے ہیں کہ یہ پورا محکمہ جو لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا ساری توجہ صرف رشوت لے کر لوگوں کو سہولت دینے میں ہے۔ کراچی میں یا سندھ بھر میں مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ اگر یہاں پر یہ سماجی تنظیمیں نہیں ہوتی جو لوگوں سے عطیات جمع کر کے ہر چوراہے پر لوگوں کو فری میں کھانا دے رہی ہیں، تو شاید کراچی کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بھوکے سو رہے ہوتے۔ کراچی کا ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول، جس کے یہ اوریجنلی تو بلدیاتی اور کراچی کا ادارہ تھا، اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول کر کے وہاں پہ لوگوں کی پوسٹنگ کی جاتی ہے، اور پوسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ کراچی کے لوگوں سے آ کر رشوتیں وصول کرو اور من مانے تعمیرات کرنے دو۔ میرا اپنا حلقہ لیاقت آباد جو اس بلڈنگ کنٹرول کے لوگوں کی رشوتوں کی وجہ سے ایک کنکریٹ کا پورا جنگل بن گیا ہے، 80 گز کے گھروں کے اوپر 6 منزلہ بلڈنگ بن گئی ہیں، کوئی نہیں ہے اوپر سے نیچے تک دیکھنے والا کہ کوئی آ کے پوچھ لے، کوئی آ کر دیکھ لے۔ تو میں ٹریجری بینچز سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا را کراچی کے رہنے والوں کو، حیدرآباد کے رہنے والوں کو کا مقصد صرف ان سے ٹیکس لینا نہ بنا دیں، بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مسائل حل کریں، اور حد تو یہ ہے کہ یہ سارے محکمے جن کو کراچی کے لوگ اپنے ٹیکسوں سے چلاتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں سندھ کے صوبائی محکموں میں
मुलाजमतें करना उनका हक था, उनका कोटा था, उनका हिस्सा था। आपके बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक जाली डोमिसाइल बनाकर एक ग्रेड की मुलाजमत भी कराची के लोगों को नहीं दी जा रही है, वो भी जाली डोमिसाइल बनाकर सियासी रिश्वत की बुनियाद पर दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा सूबा मजीद तरक्की करे, लेकिन ये तरक्की सिर्फ सिलेक्टेड लोगों की नहीं होनी चाहिए। सिंध में रहने वाले तमाम लोगों को इस तरक्की से मुस्तफीद होना चाहिए, उन सब के हिस्से में आना चाहिए। मैं एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करते हुए कि कराची के लोगों के भी मसाइल हल किए जाएं, उनके पानी के मसाइल हल किए जाएं, उनके सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं, उनके तालीमी इदारे बना के उनकी तालीम के मसले हल किए जाएं, यहाँ पर अस्पताल बना के गरीब लोगों के सेहत के मसाइल हल किए जाएं और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो भी इस शहर का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सईद गनी साहब।